10 لڑکیوں نے توبہ کی. 2-3 دن گزرے. مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئیاں تو مل دیاں سائل آتے رہتے ہیں. میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو. میں نے کہو مل دیاں جو انہوں فارغ کرو. وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو انہوں نے آخوا سی محلے چوں آئی ہیں. محلے چوں وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے. تو میں نے کہا اچھا بلاؤ. وہ دونوں آ گئیں. ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا, اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی. اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تہاڈی گل سنی ہے, میں توبہ کیتی ہے تے میرے براما مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتھوں کھاونی ہے, تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتھوں. میرا کوئی وظیفہ لا دے, میں حرام کم نہیں کرتا. پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ. سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی. میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے. شیخ صاحب رہتا ہے, چودھری صاحب رہتا ہے, مار صاحب رہتا ہے, لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی. پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس ایک سے کہا, میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے, میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. میں کہا میاں صاحب طوائف پہ کوٹھے پہ کون آئے رشتہ لے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا دیا, اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کی سوا کچھ. کفل میں عزت دار ہوں, مجھے غربت نے یہاں پہنچایا. تو کفل رونے لگا, کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے, میرے لیے دعا کر دے, میں بہت کمینہ انسان. لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا, جوان مر گیا.